ہمارا مقصد صحیح توحید لوگوں کو بیان کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 2011 یا 12 کی بات ہے، آج 29 دسمبر 2019 ہے، آلموسٹ سمجھ لیں 7-8 سال پہلے کی۔ اسلام آباد میں I-10 میں I-10 2 کے اندر ایک شیعہ بھائی تھے عالم دین، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان کے ساتھ کے کچھ لوگ بھی 7-8 تھے، تو میں ان کے گھر میں مغرب کے بعد انہوں نے مجھے بلایا کہ چائے وغیرہ کٹھی پیئیں گے، تو وہاں بیٹھا ہوا تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ یا علی مدد جو ہے نا وہ اس کی بجائے اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ آئے دن کہتے ہیں نا یا علی مدد کہنا شرک ہے، شرک نہ کہا کریں، ہم تو وسیلہ اور توسل وہی کہانیاں۔ تو میں نے ان کے سامنے سارے دلائل رکھے، انہوں نے کہا جی بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا تو یہ شرک ہے؟ ایاک نستعین کا تو مطلب ہے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرے کو نہیں پکارتے مدد کے لیے، پکارنا تو کوئی ایشو نہیں ہے، پکاریں آپ بے شک، لبیک یا حسین بھی کہیں، المدد یا حسین کہنے سے ہمیں اختلاف ہے۔ تو میں نے کہا جی قرآن میں ایک آیت ہے، آپ قرآن لے کے آئیں اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کریں گے جو میں اس کا فہم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ بے شک آپ خود کر لیجئے گا، ان کو عربی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، انگلش بھی، اردو بھی۔ تو کہنے لگے کون سی آیت ہے؟ میں نے کہا جی آپ پارہ نمبر 20، میں نے ان کے سامنے قرآن وہیں پہ منگوایا، میں نے کہا پارہ نمبر 20 کھولیں، پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل کی آیت نمبر ہے 62، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ شخص اس کو پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے برائی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت تم پکڑتے ہو۔ تو میں نے کہا یہاں پہ اللہ طرف ہمارا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے، تو اٹ مینز کہ جس شخص کو بھی آپ مشکل کے لیے غائب میں مدد میں دعا کے طور پر پکار رہے ہیں، گویا آپ اسے الہ مان رہے ہیں۔ ویسے پکارنے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ خام خواہ وہ بیچ میں یا رسول اللہ کو لے آتے ہیں، ہم تو لبیک یا رسول اللہ آج کی ڈیٹ میں بھی قائل ہیں، المدد نہ کہیں۔ تو میں نے کہا یہ بتائیں نا، اس میں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے جس کو بھی پکارو گے گویا تم اسے الہ مانے ہوئے ہو، تو آپ تو مولا علی کو پھر الہ مانے ہوئے ہیں۔ آئیں میں شاید شروع کر دی، لیکن وہاں جتنے 7-8 لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا انجینئر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ واضح چیز ہے۔ سر یہ ایک آیت اتنی بھاری ہے، اکثر آپ کو کہتے ہیں نہیں قرآن میں یہ بتائیں کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، سر یہ ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہنا چاہیے، سر یہ ہے۔ اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے؟ سورہ النمل آیت نمبر 62، لیکن جس کی قسمت میں ہدایت ہے اسی کو ملے گی۔ اب میں اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو ایک بڑی مزیدار حدیث سناؤں، ایک حدیث اور 3 عقیدے، یہ بھی میں نے دریافت کی ہے بخاری اور مسلم سے اللہ کے فضل سے، اور اس نے بڑے مسئلے حل کیے ہیں۔ یعنی ہم نے اب یہ میں نے پمفلٹ لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے، یا میرا ریسرچ پیپر کے بعد میرا لیکچر دعا صرف اللہ ہی سے آیا ہے۔ اس سے پہلے کس نے یہ والی حدیث پریزنٹ کر کے توحید کی دعوت کو اس طریقے سے پیش کیا ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا کافروں نے، اوپر سے کلمہ پڑھا اور کہا یا رسول اللہ ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے 70 بہترین افراد دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے لائق ترین 70 سٹوڈنٹس دیے، قاری جو قرآن جانتے تھے، وہ ان کو لے گئے، دھوکے سے راستے میں شہید کر دیا۔ اسی پہ نبی علیہ السلام نے پھر 1 مہینے تک قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی کافروں پہ، بد دعا کے طور پہ۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ
جب آخری جو صحابی تھے نا ان کو شہید کرنے لگے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے مرتے مرتے ایک دعا کی شہید ہوتے ہوئے. وہ دعا نقل ہوئی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں نے ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے. اللہم بلغ عنا نبینا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری خبر کر دے، ان تک یہ بات پہنچا دے. انا قد لقیناک فرضینا عنک، بے شک ہم تجھ سے ملاقات کر چکے ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہیں اس تکلیف میں بھی. ورضیت عنا، اور تو ہم سے راضی ہے. وہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ وہی چیز موت کے وقت. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ پیغام بھجوایا اور ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا ہے کہ انہوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی ہے. سر ایک حدیث میں 3 عقیدے بیان ہو گئے. نمبر 1، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، اللہ سے کہنا ہے. مسئلہ استعانت کلیئر، ٹیکا لاندے جاؤ. نمبر 2، مسئلہ علم غیب، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو کرے گا، ہم نے ڈائریکٹ رسول اللہ کو نہیں کہنا یا رسول اللہ دیکھ لیں آپ کے لیے جان دے رہے ہیں. اللہم بلغ، اے اللہ آپ پہنچا دیں. مسئلہ علم غیب بھی کلیئر. اور تیسرا مسئلہ حاضر و ناظر، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام، ہم کب کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے؟ نبی علیہ السلام مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور جس طرح سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا سے آپ دیکھتے ہیں وہ یہ سب کچھ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. تو جو صحابہ کرام تھے ان کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا، ورنہ تو کہتے اے اللہ کے رسول دیکھ لیں آپ کے لیے ہم جان دے رہے ہیں. ان کا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دیں.